اللہ رب العزت نے بے شمار قسمیں اٹھائیں اور یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے کامیاب اس کو قرار دیا ہے جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ رب کائنات نے انسان میں 3 قوتیں رکھی ہیں: قوت شعبیہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔ تزکیہ کیا ہے کہ عقل جب قوت شعبیہ اور قوت غضبیہ کو، رشابت کو اور غصے کو اپنے کنٹرول میں لا کر رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے محبوب کی اتباع میں ان حواس کو لے کر آ کر قائم ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 3 شعبے ہیں ایمان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اقویٰ، سب سے کامل ایمان کیا ہے؟ سب سے کامل اور پختہ ایمان یہ ہے، جو جہاد بھی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین جہاد ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اب دیکھو جیسے کہ موجودہ حکمران ہیں، انتہائی ظالم ہیں، انتہائی بد کردار ہیں، مسلم امت کے سر کے اوپر داغ کا باعث ہیں۔ جرنیل ہے تو فوج کے اوپر داغ کا باعث ہے، کلینک ہے، داغ ہے، بدنما داغ ہے موجودہ جرنیل جو ہے۔ اور جو حکمران ہیں وہ اس قوم، پاکستانی قوم کے اوپر بد کردار ہیں، بدنما داغ ہیں۔ اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ عورت ہے تو بھی عورت کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے اور داغ ہے، شرمندگی کا ایک داغ ہے جس نے عورت کو بدنما کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیا۔ تو ان کے سامنے کامل ایمان یہ ہے، مسلمانوں اس کا اظہار کرو کہ پہلے تو ان کی یہ بد کرداری جو ہے نا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو، قتل عام ہو، وہ جو ہے ظلم تھا، زیادتی تھی، غداری تھی، بدماشی تھی، یہ لعنتی کردار تھا ان کا۔ اور جو اسلام آباد میں وہ قتل عام ہوا وہ بھی لعنتی کردار تھا۔ اور کمال کی بات ہے کہ لاشیں بھی چھپا لیتے ہیں، لاشیں بھی نہیں دیتی، لاشوں کی بےحرمتی کی جاتی ہے۔ پھر پچھلے دنوں میں جو مریض کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے اوپر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے اوپر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس سے بڑھ کر ان کی لعنتی کردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور غداری اس وطن پاک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صاحب ایمان کے ساتھ اور صاحب ایمان کے آقا کے ساتھ اتنی غداری نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں ایک بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ جب مجھے مشکل پیش آتی ہے نا، آقا علیہ السلام مجھے خواب میں میرے کا ارشاد سناتے ہیں، اے میرے غلام، میرے کا صلاۃ و سلام پڑھو، تمہاری سب مشکل دور ہو جائے گی۔ تمہاری صلاۃ و سلام پڑھتا، میری ساری مشکلات دور ہو جاتی۔ تو وہ آقا جس کی امت کے جو غلام ہیں اتنے اس کو پیارے ہیں کہ مشکل آئے تو فوراً کے مشکل حل کرنے کے آقا مشکل کشا بن کے آ جائے۔ تو مرید کے اندر اتنا معصوم لوگ یا رسول اللہ کہنے والوں کے اوپر جو میزائل داغے گئے، جو ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، 500 افراد کو تحقیق کر دیا گیا، ایمان اور پختہ ایمان، تب بھی آپ لوگ کہا ہے کہ شدت سے اس کی مخالفت کرو، ان لعنتی کردار کو واضح کرو۔ تو دوسرا ایمان کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے برا سمجھو، زبان سے یہ ہے کہ ان کو لعنتیں بھیجو، ان کی بد کرداری کو مایا کرو اور مذمتی قراردادیں ان کے بارے میں پیش کرو، چاہے جرنیل ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہے، ان کے خلاف۔ اللہ رب کے حضور سے چھٹکارا تبھی ہوگا۔ اور آخری یہ ہے کہ دل سے ان کو برا جانا،
یہ اضعف الایمان، اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اب مسلمانوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کبھی ایمان کے اوپر چلنا چاہتے ہو یا درمیانے ایمان کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اضعف ایمان رکھنا چاہتے ہو، کوشش یہی کرو کہ اللہ کے حضور سے ایمان کامل کی دعا کرو، تمنا کرو۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اگر اس میں کامل ایمان رکھو گے تو تمہارا کیا ہوگا، نفس جو ہے وہ تزکیہ اختیار کر جائے گا، نفس تمہارا ذکی ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا، جس کی شان رب کائنات نے کتنی قسم اٹھا کر بیان کی، والشمس وضحاہا۔ اللہ فرماتا ہے، اے دنیا والوں، مجھے سورج قسم اور اس کی روشنی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند قسم اور اس کے پیچھے آنے کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ رونق ہو جائے، روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات قسم جب وہ پردے اپنے ڈال دیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اس کا، والسماء وما بناہا، آسمان قسم اس عظیم آسمان کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے کی قسم، نفس وما سواہا، اور اس نفس سے تزکیہ والے نفس قسم اور اس کو سنوارنے والے کی قسم، بنانے والے، الہما فجورہا، اللہ فرماتا اس کی طرف الہام ہوا نیکی کا بھی اور گمراہی کا بھی، قد افلح من زکاہا، تو رب نے فرمایا کہ اس میں سے کامیاب نفس وہی ہے جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنے ایمان کو کامل سطح کے اندر، کامل صورت کے اندر اپنے ایمان کو رب کائنات کے حضور پیش کیا، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے فلاح ہے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کرو۔